وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، یہ ہے مقصود۔ ذکر لفظی اعتبار سے، لغوی اعتبار سے، مادہ کے اعتبار سے، عربی زبان کی روح سے اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں کسی شے کو محفوظ کر دینا، اور محفوظ کرنا جیسا حفاظت سب سے بڑی یہ چیز ہوتی ہے کہ ہر وقت وہ آنکھوں کے سامنے چیز رہے، تو یا پتہ رہتا ہے نا کہ ہاں محفوظ ہے، ٹھیک ہے، اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ اس لیے کسی چیز کا ہر وقت نگاہ کے سامنے رکھنا اس کے ثانی معنی ہوتے ہیں۔ حفاظت کرنا کسی چیز کی، جس شے کے اندر وہ چیز موجود ہو اس کو بھی ذکر کہتے ہیں، اسی لیے قرآن کریم کو ذکر اللہ کہا گیا ہے۔ تو کیا چیز ہے جس کی حفاظت ہو رہی ہے؟ اصول اور قانون کو بھی ذکر کہا جاتا ہے۔ قوانین خداوندی جس کی حفاظت کرنا ہر مومن کا فریضہ، یہ ہے ذکر۔ یہ ذکر کرتا کیا ہے؟ آئیے پوچھنا تو ہم نے قرآن سے ہی ہے، یہی تو اس کا اعجاز ہے کہ وہ جو دعویٰ کرتا ہے اس کی تشریح کرتا ہے، اس کی تبیین کرتا ہے، وضاحت کرتا ہے، ایسے کرتا ہے کہ محسوس شکل میں بات سامنے آ جائے۔ یہاں صلاۃ اور ذکر اکٹھا آیا ہے نا، اقیم الصلاۃ کے بعد تھا نا ذکر اللہ۔ سورہ طٰہٰ نکالیے، 20ویں سورت ہے، مثلاً 13ویں آیت سے بات شروع کر دی۔ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، پہلی ساری کڑیاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، بار بار آ چکی ہیں۔ وہاں ہے جہاں کہا ہے کہ موسیٰ انا اخترتک فاستمع لما یوحی، ہم نے تمہیں اپنے ایک مشن کے لیے چن لیا ہے، دل کے کانوں سے سنو کہ ہم کیا کہتے ہیں اور تم سے کیا کام لینا چاہتے ہیں۔ اور فرمایا آپ نے کیا کہا جا رہا ہے؟ کہا پہلی چیز یہ ہے کہ اننی انا اللہ، سمجھ رکھو، ابھی جاننے والے جانیں گے کہ پہلے اننی، پھر انا اللہ، اننی، پھر انا اللہ، میں، ہم، جیسے وہ ہوتا ہے نا عدالت میں ہمارے ہاں، یہ اب تک بھی وہ لکھا ہوا ہوتا ہے، ہماری عدالت میں ہمارے حکم سے، ہمارے مہر سے، اقتدار جہاں ہوتا ہے وہاں یہ چیز اننی، وہ بڑی پیاری بات ہے۔ خیر وقت لگ جاتا ہے، میں کیا عرض کروں، ورنہ یہاں تو ایک حرف جو قرآن کا ہے عزیزان من، وہ بڑا معنی طلب۔ اننی انا اللہ، سنتے ہو، صاحب ضرب کلیم سے کہا جا رہا ہے تمہیں ایک مشن کے لیے ہم نے چنا ہے، تمہارے سن میں ایک فریضہ عائد کیا جاتا ہے، سنتے ہو، فاستمع، دل کے کانوں سے سنو، صرف سننا ہی نہیں۔ انی انا اللہ لا الہ الا انا، ہمارے سوا کسی کا اقتدار اور اختیار نہیں ہے، کوئی صاحب اقتدار نہیں ہمارے سوا، فاعبدنی، ہدایت صرف ہمارے قوانین کی اختیار کی۔ کیسے کی جائے؟ کہا اقم الصلاۃ، عزیزان من کسی تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے یہاں؟ اقم الصلاۃ، بہت اچھا، کیا یہ چیز مقصود بذات ہوگی؟ یعنی بس یہ ہے جو کچھ آپ نے فرمایا ہے، اتنا کر لوں تو کام چل جائے گا؟ کہا نہیں، یہ بات نہیں، یہ ذریعہ ہے ایک مقصد کے حاصل کرنے کا۔ صلاۃ ذریعہ ہے ایک مقصد کے حاصل کرنے کا۔ اقم الصلاۃ لذکری، ہمارے ذکر کے لیے صلاۃ کا نظام قائم۔ وہ صلاۃ ہی کوئی کم چھوٹی بات نہیں تھی، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، یہی کوئی چھوٹی چیز نہیں تھی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مقصود بذات نہیں ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، بہت آسان ہو گئی، نماز ختم کر لی گئی، ہاں جی نفل بھی پڑھ لے، وتر بھی پڑھ لے، ہاں بیٹھنا نماز سے ہوتی ہے نا ذکر واسطے، کیا ہوں ذکر کریے، پھر ذکر کرنے بیٹھ گئے، اقم الصلاۃ لذکری ہو رہا ہے۔ جی سنیے عزیزان من قرآن، اقم الصلاۃ سمجھ لیا، اقامت صلاۃ کرو، کاہے کے لیے؟ بذکری، کیا بات ہے جی، کرنا کیا ہوگا؟ کہا کہ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا، مصر کی سرزمین میں جہاں فرعون نے ادھم مچا رکھا ہے، سرکشی اختیار کر رکھی، وہاں ایک انقلاب برپا کرنا ہے، وہ قریب آ رہا ہے۔ کیا الفاظ ہے! اس وقت تک وہ انقلاب جو تھا زیر زمین چلا جا رہا تھا،
انڈر گراؤنڈ چلا جا رہا. معصوم قوم کے دل کے اندر یہ فرعونیت کے خلاف، اس کے استبداد کے خلاف جو جذبات تھے، نفرت کے، سرکشی کے، وہ اندر ہی اندر چھپے ہوئے تھے، ابھی تک باہر نہیں آ رہے تھے. اب ہماری مشیت کے پروگرام کے مطابق وہ وقت آ گیا ہے کہ وہ ابھر کے آ جائیں باہر. یہ ہے وہ ذکر ہمارا، خدا کے احکام، خدا کا قانون، اس کی حکمرانی، یہ بالا تر وہاں ثابت ہو جائے. وہ انقلاب جو اب تک زیر زمین پرورش پا رہا تھا، ان الساعۃ آتیۃ، کیا بات ہے، وہ آ گیا انقلاب. وہ دیکھو چلا آ رہا ہے انقلاب، وہ کہیں سے یوں ہی باہر سے نہیں آ گیا. اب تک وہ زیر زمین تھا، مضمر تھا، پوٹینشل فارم کے اندر تھا. اب وہ اوپر کے سامنے آ گیا ہے. آتیۃ اقم الصلاۃ لذکری، سنتے ہو موسیٰ، صلاۃ قائم کرو ہمارے ذکر کے لیے. یعنی وہ انقلاب جو اس وقت زیر زمین تھا ابھر کر سامنے آ جائے کہ جی وہ انقلاب وہ ایسا ہی ہوگا کہ وہ اس کی حکومت الٹ دی جائے اور اس کی جگہ دوسرا آ کے بیٹھ جائے. تو تختہ الٹنے کی بات ہے. انقلاب یہ کیا ہے، کیا ہوگا اس انقلاب سے؟ یہ تو بات ہو کہنے لگی، بات بڑی صاف ہے. عزیزان من، بڑی توجہ سے بات سنیے. انقلاب اور ذکر اللہ کیا ہے؟ لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ. انقلاب یہ ہے کہ کسی کی محنت کا ماثل کوئی دوسرا نہیں لے جا سکتا. ایک اولو العزم پیغمبر کو میں داستان شروع سے بیان کروں تو قرآن کہتا ہے جس دن تو پیدا ہوا تھا اس دن سے تجھے تیار کیا جا رہا تھا اس مقصد. دل کے کانوں سے سن جو میں کہہ رہا ہوں. اب وہ وقت آ گیا ہے، اقامت صلاۃ کر لے ذکری. وہ انقلاب جو اس وقت زیر زمین تھا ابھر کے سامنے آئے. کاہے کے لیے سامنے آئے؟ کہ کوئی کسی کی محنت کو لوٹ کر نہ لے جائے. فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا واتبع ہواہ فتردیٰ. وہ لوگ جو اپنی ہی مفاد کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ تیرے راستے میں روڑے بن کر کھڑے ہو جائیں گے، موانعات کھڑی کر دیں گے، رکاوٹیں کھڑی کر دیں گے، بڑی بڑی رکاوٹیں آئیں گی. کون ہوں گے؟ واتبع ہواہ، اپنے ہی مفاد کے جو پیچھے لگے ہوئے ہوں گے، وہ نہیں ہونے اس انقلاب کو آنے دیں گے. دھیان رکھنا اس کا. فتردیٰ، اگر تم نے ان سے مصالحت کر لی، مفاہمت کر لی، ساتھ مل گئے، تو یاد رکھو جیسے وہ تباہ ہوں گے تم بھی تباہ ہو جاؤ. اس لیے کہ وحدہ لا شریک ہے. وہ باطل دوئی پرست ہے، دوئی پسند، حق لا شریک ہے. یہ چیز فتردیٰ وہاں کہا ہے کہ یاد رکھ اگر ان کے ساتھ ذرا بھی کہیں مفاہمت تم نے کر لی تو یہاں یہ 51% کا سوال نہیں ہے، جمہوریت کام ہو گیا. 49 باطل کا حل. اگر واقعی وہ حق بھی ہے تو یہاں تو 1% کا بھی کوئی اور پرسنٹ نیچے چلی جائے. فتردیٰ جسے منتخب کیا جا رہا ہے اولو العزم پیغمبر، اسے کہا جا رہا ہے کہ ذرا بھی مصالحت تم نے کی، کمپرومائز کی طرف جھکا تو بھی تباہ ہو جائے گا. اقم الصلاۃ لذکری. عزیزان من سمجھ لیا کہ ذکر کیا ہوا؟ اقامت صلاۃ مقصود بالذات نہیں ہے. وہ یہ کرتی ہے کہ انسان کو مفاد پرستیوں اور ہیلا جوئیوں سے روک دیتی ہے. یہ قلب و دماغ کی ذہنیت کی تبدیلی بھی بڑی چیز ہے. بجائے خیش یہ مقصد نہیں ہے. مقصد ہے ذکر اللہ کے اکبر کرنے کا. یہ ہو سکتا ہے ان کے ہاتھوں سے جن میں یہ خصوصیات پہلی پیدا ہو جائیں، ذاتی مفادات نہ ہوں، اپنے ہی ہوا، اپنے ہی خواہشات کے تابع نہ چلیں. یہ پہلی شرط ہے اس کے لیے. یہ کیفیت پیدا ہو جائے جن افراد میں، وہ صلاۃ کو قائم کر سکتے ہیں. اور صلاۃ بجائے خیش مقصود بالذات نہیں ہے، ذکر اللہ ہے اکبر. اکبر یہ نہیں کہ یہ بہتر ہے اس سے. اس سے مقصد ہے کہ ذکر اللہ کی کبریائی قائم ہو جائے. کبریائی کی بات آ گئی تو اگرچہ اس کے اوپر مجھے یاد ہے ایک درس ہوا تھا والے تو کبر اللہ علی ما ہداکم، روزوں کے متعلق یہ بات